رسول کریم اما بعد، آج کے درس میں آپ کے سامنے 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر میں دو حصے ہیں، سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے کے اندر میں 6 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، عہد الست کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بلعام بن باعور کا قصہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تمام کفار چوپاؤں کی طرح ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی عظمت بیان کی گئی۔ بلعام بن باعور کا قصہ یہ ہے کہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین جو تھے وہ ڈر گئے، اور بلعام بن باعور جو اس وقت ایک مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیے ہوئے ہوں اور وہ دعا کرے تو ان کی دعا قابل قبول ہو۔ تو بہرحال بزرگ آدمی تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر میں مستجاب الدعوات لوگ ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتے؟ وہ عمر ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات کے سلسلے میں بتایا کہ میری امت کا اگر کوئی مستجاب الدعوات ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو بلعام بن باعور کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کر دیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی، یعنی دنیا ان کے سامنے پیش کی، تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ یہ ہوا کہ جو کلمات وہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا وہی کلمات بددعائیہ قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بار بار کوشش کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر باہر کر دی، یعنی اس کی زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا، جس کی مثال قرآن نے اس طور پر بیان کیا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کے پاس روٹی پھینکا جائے تو بھی وہ ہانپے اور جب اس کو مارا جائے تو بھی ہانپے۔ تو اس کی مثال گویا اس کتے کی سی ہے جو زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ تو اس مثال میں یعنی بلعام بن باعور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیطان اس کے پیچھے ہو لیا اور دنیا طلبی کے وجہ کر اس نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد میں سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے کے اندر میں، اس کے اندر میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا ہے، مال غنیمت کا حکم، اور نمبر 2، مومنین کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، 6 بار مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ مومنین کی 5 صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف ان کے اندر میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، توکل کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اوپر ہر معاملے میں توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور نمبر 5، سخاوت ان کے اندر میں ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں 6 بار اہل ایمان سے اس طور پر خطاب کیا گیا ہے، گویا یہ ایک دعوتی پہلو ہے۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسری آیت کریمہ میں اس طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسری جگہ بیان ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے تمہیں بلائیں، پکاریں، تو اس پکار پر ان کے حکم کے اوپر لبیک کہو، یعنی اس پکار کا جواب دو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں کے اندر میں خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کہ امانتوں کے اندر میں خیانت مت کرو
اور نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو اور نہ امانتوں کے اندر میں خیانت کرو. جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے تمہیں عطا کی ہیں اس کے اندر میں بھی خیانت نہ کرو, اور جو مالی اور افراد کے اعتبار سے آل و اولاد جو عطا کیے ہیں اس کے اندر میں بھی تم خیانت مت کرو. اور پھر آگے ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. اور پھر کہا گیا کہ اے ایمان والو, دشمن سے مقابلہ کرتے وقت میں ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. یہ سورۃ الانفال کا جو ابتدائی حصہ تھا اس پارے کے اندر میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اب 10ویں پارے کے اندر میں جو اس کا حصہ بچا ہوا ہے سورۃ انفال کا, وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان خطاب کے اوپر پورے طور پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ و نشهد ان لا اله الا انت